وانا من الحسین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بہت مشہور و معروف حدیث ہے کہ جس میں رسول خدا نے اپنے حسین کو، اپنے لخت جگر کو دنیا کے سامنے پہچانوایا اور اس شان سے پہچانوایا کہ دنیا والوں نے دیکھا کہ خود رسول خدا جو انبیاء ہیں، جو آخری نبی ہیں، کہ جنہوں نے قرآن وحی کے ذریعے جن کے حوالے سے قرآن نازل ہوا، جنہوں نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ساری چیزوں کا اعلان کیا، وحدانیت کا اعلان کیا، انہوں نے یہ بھی دنیا کے سامنے حسین کو پہچانواتے ہوئے بتایا کہ دیکھو حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہاں رسول خدا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں حسین مجھ سے ہے تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن میں حسین سے ہوں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ نواسے سے کوئی نانا ہو، اس کی شناخت ہو؟ شاید یہی وجہ تھی کہ کربلا میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب حسین نے دین کو بچا لیا، حسین نے صرف دین اسلام کو ہی نہیں بچایا بلکہ پوری انسانیت کو بچایا، حسین نے حق کو بچایا، حسین نے عدل کو بچایا، حسین نے انصاف کو بچایا، حسین نے امن و شانتی کو بچایا۔ پوری دنیا میں آج جب انتشار ہے، پوری دنیا میں آج جب انتشار ہے، پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام پر دہشت گردی کا لیبل لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں دنیا میں واحد ایک کردار ہے جو اسلام کو پہچان دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو اسلام ہے جو امن کا مذہب ہے، جو شانتی کا مذہب ہے۔ آپ کربلا کے میدان میں دیکھیں کہ جنگ نہیں ہوئی بلکہ حملہ ہوا تھا۔ جس طریقے سے آج ظالم جو ہے وہ مظلوم پر حملہ کرتے ہیں تو جو ظالم ہے وہ ظالم کہلاتا ہے، جو مظلوم ہے وہ مظلوم کہلاتا ہے۔ اور حسین کی یہ پہچان کربلا میں ثابت ہوئی کہ حسین مظلوم تھے، حسین یکتا و تنہا تھے۔ حسین کے بارے میں کسی شاعر نے کہا کہ کب اسلحہ کسی کو دیا ہے حسین نے، کب اسلحہ کسی کو دیا ہے حسین نے، تقسیم سب کو صبر کیا ہے حسین نے۔ تو حسین نے تو صبر تقسیم کیا، یہی نہیں بلکہ اسی روشنی میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج پوری دنیا میں جب پوری دنیا میں انتشار ہے تو آپ حسین کے کردار کو دیکھیں، اگر ہندوستان کی روشنی میں بھی دیکھیں تو اگر ایک مقام ہے جہاں پہ تمام مذاہب کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہ مقام حسینی ہے کہ جہاں پہ ہر خیال کے لوگ ملتے ہیں، جہاں پہ ہر خیال کے لوگ ملتے ہیں۔ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، اسی لیے حسین کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور کیوں نہ کہا جائے، کیونکہ حسین نے امن کی بات کہی ہے۔ آج اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہم بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اسلام کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ محمد اور آل محمد کے گھرانے کو دیکھیں اور ان کی تعلیم کو دیکھیں، ان کے پیغام کو سنیں، ان کی جو تعلیم ہے اس کو دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، ان کی جو تاریخ ہے، ان کا جو کردار ہے، جو عدل ہے، جو سخاوت ہے، جو امن کا پیغام ہے، اس کو دیکھیں۔ اور یہ کربلا سے ملتا ہے۔ ہاں عزادارو، آج تمام دنیا میں حسین کا غم منایا جاتا ہے، حسین کا غم منایا جاتا ہے، حسین کا ماتم کیا جاتا ہے، اور کیوں نہ کیا جائے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو ہم غم مناتے ہیں اور دنیا میں تمام لوگ جو غم میں شریک ہوتے ہیں وہی انسان کے پیروکار ہوتے ہیں، وہی انسانیت کے پیروکار ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کسی کے ہاں خوشی ہے تو جب تک دعوت نہ دی جائے آپ اس کے ہاں نہیں جاتے ہیں، کیونکہ خوشی کا موقع ہے، لیکن غم کا موقع ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی دعوت کا انتظار نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے ہاں شہادت ہو گئی، کسی کے ہاں موت ہو گئی، کسی کے ہاں جنازہ اٹھ رہا ہے تو کوئی یہ انتظار نہیں کرتا۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو انسانیت سے تعلق رکھتا ہے، جو آدمیت کو پہچانتا ہے، جو انسانیت کو پہچانتا ہے، وہ کبھی اس کے انتظار میں نہ رہے گا کہ اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے تو کوئی مجھے دعوت دے تب میں جنازے میں شریک رہوں گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ غم ایسا ہے کہ اس میں سب
شریف ہوتے ہیں اور یہ پیغام یہ حسین سے ہمیں ملا کہ یہ مجلسیں جو ہوتی ہیں، یہ عزاداری جو ہوتی ہے، یہ غم ہے اور کیوں نہ ایسا منایا جائے۔ میں نے ایک ذوالجناح کا اس سے پہلے بھی ذکر کیا، میں بار بار اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ذوالجناح ہے، یہ جو گھوڑا ہے، آخر اس کو کیوں ہم سجاتے ہیں، آخر کیوں اس کی زیارت کرتے ہیں، آخر اس کے اسباب کیا ہے؟ دراصل یہ کوئی معمولی گھوڑا نہیں ہے، یہ کوئی معمولی شبیہ نہیں ہے، بلکہ یہ رسول خدا کا گھوڑا تھا جس کی ہم شبیہ بناتے ہیں، اس کی شناخت قائم کرتے ہیں۔ یہ رسول خدا کا گھوڑا تھا اور یہ کوئی ایسا ویسا گھوڑا نہیں تھا، بلکہ آپ سب جانتے ہیں کہ گھوڑا بہت سمجھدار جانور ہوا کرتا ہے۔ اس نے جو کربلا کے میدان میں وفا دکھائی ہے وہ اس کو ہم یاد کرتے ہیں، اور کیسی وفا! دیکھیے 3 مواقع آئے تھے۔ ایک مرتبہ جب رسول خدا وصال کر گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ان کے تبرکات بچے۔ ان تبرکات میں یہ ذوالجناح بھی تھا، یہ گھوڑا بھی تھا۔ ہاں عزادارو، یہ گھوڑا موجود تھا۔ ایک مرتبہ تبرکات تمام اہل و عیال میں، تمام لوگوں میں تقسیم ہونے لگا، تمام سب میں تقسیم ہونے لگا، گھوڑا بھی کسی کو دیے جانے لگا۔ گھوڑا اور کوئی چاہتا ہے کہ مجھے مل جائے، اور کون نہ چاہے گا کہ رسول کا گھوڑا مجھے نصیب ہو جائے۔ ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ مجھے مل جائے، لیکن گھوڑا کسی کی سواری برداشت نہ کر سکا، کسی کے قریب نہ ٹھہرا۔ ایک مرتبہ گھوڑا چلتے چلتے حسین کے قریب آیا۔ حسین بہت چھوٹے ہیں، حسین بہت چھوٹے ہیں، حسین کے قریب گھوڑا آیا۔ اب گھوڑا خود چاہتا ہے، ذوالجناح خود چاہتا ہے کہ حسین میری پشت پر آ جائے، اور کیوں نہ آ جائے؟ جس حسین کو خود رسول خدا نے اپنے پشت پہ لیا ہو، اس کو اس کا ذوالجناح اپنے پشت پر کیوں نہ چاہے گا؟ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ گھوڑے نے ننھے سے حسین کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اپنے پیروں کو پھیلا دیا۔ آ میرے نانا کے گھوڑے، آ میرے نانا کے نواز سے، آ میرے مولا کے نواز سے، میری پشت پر سوار ہو جا۔ ہاں عزادارو، حسین گھوڑے کی پشت پر سوار ہوئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب حسین سے وفاداری ثابت ہوئی گھوڑے کی، کہ وہ چھوٹے سے حسین ہے، اپنے پیروں کو پھیلا دیا اور گھوڑے نے حسین کو سوار کیا۔ ایک دوسرا موقع ہے کربلا کے میدان میں، آپ سب جانتے ہیں کہ حسین کی 3 سالہ بچی تھی۔ جب سب میدان کربلا میں شہید ہو گئے، جب حسین رخصت ہونے لگے، حسین گھوڑے پر سوار ہوئے۔ سوار ہونے کے بعد اب چاہتے ہیں کہ گھوڑے کو میدان میں لے جایا جائے۔ ذوالجناح سے کہتے ہیں، ذوالجناح جنبش نہیں کرتا ہے، ذوالجناح اپنے جگہ پہ ہلتا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہنا شروع کیا، اے گھوڑے، اے میرے نانا کے گھوڑے، اے میرے نانا کے باوفا گھوڑے، مجھے معلوم ہے تو بہت تھک گیا ہے۔ ارے تو بھی تو 3 روز کا بھوکا اور پیاسا ہے، مجھے معلوم ہے تو صبح سے لاشے پہ لاشا اٹھا رہا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں تو تھک گیا ہوگا۔ عجب نہیں کہ ذوالجناح تڑپ گیا۔ ایک مرتبہ اپنی نظروں سے اپنی سنوں کو طرف دیکھا۔ اب جب حسین نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ 3 سال کی بچی سکینہ ہے جو گھوڑے کے سنوں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جانا، کیونکہ اب تک جو بھی مقتل میں گیا وہ شہید کر دیا گیا۔ یہ دوسرا موقع ہے گھوڑے نے جب وفاداری دکھائی۔ اور تیسرا موقع دیکھے عزادارو، ایک مرتبہ وہ وقت آیا کہ جب حسین گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے۔ ایک مرتبہ یہی وہ گھوڑا جس کی ہم زیارت کرتے ہیں، اس کی شبیہ بناتے ہیں، اس کے تبرکات دیتے ہیں۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ یہی جب حسین گھوڑے پر ڈگمگانے لگے تو ایک مرتبہ اسی ذوالجناح نے اپنے پیروں کو پھر پھیلایا۔ آ میرے مولا، زمین پر آہستہ آ جا۔ آخری مرحلہ عزادارو، یہ مصائب ہے اور یہ تاریخ ہے کہ ہم اس گھوڑے کو یاد کرتے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں، دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو احسان فراموش نہیں ہوتے، جو احسان مانتے ہیں۔ یہ گھوڑا کی وفاداری تھی، گھوڑے کا احسان تھا۔ آخری موقع آپ دیکھیں کہ جب الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا کی صدا گونجی، جب کربلا میں الا ذبح الحسین بکربلا کی اس طرح متوجہ ہو جائے، جب کربلا میں
जब करबला में अला ज़ुबैल हुसैन की सदा गूंजी और ये निदा गूंजी कि हुसैन शहीद कर दिए गए, हुसैन मार दिए गए, हुसैन का सर कलम कर लिया गया। हाँ दादारो, तो यही वो घोड़ा था। अब कैसे खबर पहुंचाए, कैसे खबरगिरी करे? तो हाँ दादारो, एक मर्तबा इसी दुलजना ने आप देखते हैं कि ये सुनों पे जो रंग, जो ये खून की निशानी बनाई जाती है, ये चेहरे पे जो दुलजना के खून की निशानी बनाई जाती है, ये वही याद है, ये वही दुलजना है कि एक मर्तबा खबर पहुंचाने के लिए खयाम में एक मर्तबा अपने सुनों को हुसैन के खून से मला और मलने के बाद खयाम हुसैनी की तरफ भागा, घोड़े पर तीर चलाए गए। ये जो आप देखते हैं कि ये दुलजना के तीर लगाया जाता है, दरअसल जिस तरीके से हुसैन के तीर लगे थे उसी तरीके से इस दुलजना को भी निशाना बनाया गया। लेकिन दुलजना है जो खयाम हुसैनी की तरफ भाग रहा है। अजब नहीं कि खयाम हुसैनी के करीब पहुंचा और हिलना कर आवाज दी, ए मेरे मौला की बेटी सकीना, अरे तू यतीम हो गई, तेरा बाबा मारा गया।